اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، حاضرین محترم، جیسے کہ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں مہدویت کے عنوان سے دروس کے سلسلے کو لے کر، اور انہی دروس کی ایک اور سلسلہ، ایک اور کڑی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اور مہدویت کے عنوان سے اب تک تقریباً 6 درس پیش کیے جا چکے ہیں، کہ جس کا اصلی عنوان مہدویت ہے، اور اس کے ذیل میں اور ضمن میں متعدد عنوانات پیش کیے گئے ہیں۔ گو کہ یوں کہا جائے کہ اگر ہم فرض کریں کہ مہدویت ایک مرکب ہے تو یہ ذیلی عنوانات اس کے اجزاء ہیں۔ اگر ہم مہدویت کے عنوان کو دیکھتے ہیں تو یہ ان عنوانات سے مل کر ایک مکمل موضوع اور عنوان بنتا ہے، اور اسی لیے کوشش کی گئی ہے کہ اس کے ذیلی عنوانات کے تحت ان موضوعات کو بیان کیا جائے۔ اور اب تک مختلف موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، جیسے منجی موعود کا عالمی تصور، اور معرفت امام زمانہ، عالم اسلام میں امام مہدی کا تصور، اور انتظار کا موضوع، غیبت کا موضوع۔ اور آج اسی سلسلے کو ہم برقرار رکھتے ہوئے منتظرین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ آرائز پیش کریں گے۔ تو اب اگر ہم اپنی گفتگو کی شروعات کرتے ہیں، اور ہم اگر اس موضوع کو دیکھیں کہ جیسے قرآن کریم کی اس آیت سے ہم سہارا لیں کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ تم لوگ بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں ہیں۔ اب ایک سوال ایجاد ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ اللہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے، پروردگار عالم کو کس چیز کا انتظار ہے؟ تو کچھ لوگوں نے اس پہ دقت کی، اور بتانے والوں نے بتایا، علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ پروردگار امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جو ظہور ہے، اس پر اللہ کا وہ وعدہ موقوف ہے کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور اسی طرح سے ارشاد ہوا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اور اللہ اپنے اس نور کو کامل کر کے رہے گا، اللہ اپنے اس نور کو کامل کرے گا، اور اسی کے ذریعے سے پروردگار عالم اس دین حقہ کو، اس دین الہی کو پوری دنیا پر غالب کر دے گا۔ تو ظاہراً کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ جو اللہ کا انتظار ہے وہ یہ انتظار ہے کہ اللہ اپنے اس وعدے کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب محقق ہوگا۔ کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین سے مراد یہ ہے کہ شاید قیامت کا انتظار ہے، کہ جب قیامت آئے گی تو دشمنان خدا اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور محبان خدا، مقربین الہی اپنے اس انعام کو پہنچیں گے جو پروردگار نے ان کے لیے قرار دیا ہے، بہشت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر دیکھا جائے کہ دوسرا قول جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت کا منتظر ہے، تو قیامت بھی امام کے ظہور پہ موقوف ہے۔ امام مہدی کے قیام کے بعد، ظہور کے بعد، اور ان کی اس جہانی حکومت کے قائم ہونے کے بعد، رجعت کے بعد قیامت ہے۔ بالآخر یہ چیز یہ واضح ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امام کا ظہور، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم منتظر ہیں، بس تم بھی ہمارے ساتھ انتظار کرو۔ اسی طریقے سے قرآن کی ایک اور سورہ فجر کا چند دو آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جس میں ارشاد ہوا والفجر ولیال عشر، اور ہم فجر کی قسم کھاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں قرآن کریم میں، اور اللہ کا قسم کھانا، کسی قسم کو یاد کرنا اپنے اندر خود کئی معنی رکھتا ہے۔ ایک مفصل بحث ہے، علماء نے
مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جب اللہ جیسی ہستی کہ جس کو ضرورت نہیں کہ وہ قسم کھائے لیکن وہ قسم کھا ظاہراً کم سے کم اس کا اگر ہم یہ رکھیں تو اس سے مراد اس امر کی تاکید ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہے والفجر، اس امر کی بھی تاکید ہے اور جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی بھی اہمیت کو پروردگار واضح کر رہا ہے۔ والفجر سے کیا مراد ہے؟ فجر سے مراد یہی کہ جو اس کو ہم فجر کہتے ہیں، فجر صادق اور فجر کاذب، یعنی وہ وقت کہ جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیا وَلَيَالِ الْعَشْرِ، اور 10 راتوں کی قسم۔ عجیب مرحلہ ہے، بہت ہی دلچسپ انداز ہے کہ جب علماء اس کو بیان کرتے ہیں اور انسان جب پڑھتا ہے اس میں غور کرتے تو واقعا قرآن کریم جو ہے وہ اہل بیت کا جو ہے وہ کی مدحت سے پر ہے، بے انتہا علامات پروردگار نے ان کی بیان کی۔ یہاں پر یہ بھی اس سے مراد ہے والفجر یعنی ظہور امام زمان علیہ السلام، اور ولیال العشر سے مراد ہے 10 راتیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک سوال اٹھاتے ہیں علماء کہ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ تو 10 راتوں سے مراد ہے کہ جس میں علماء نے بیان کیا ہے من الحسن ابن علی الى حسن العسکری، یعنی امام حسن مجتبی سے لے کے امام حسن عسکری، جو 10 امام، یہ جو وہ سلسلہ ہے کہ جب حکومت الہی سے یہ دنیا یہ عالم محروم رہا، تو اس کو پروردگار عالم نے علماء کے نزدیک کہ اس کو تاریک راتوں سے تعبیر کیا ہے، اور جب یہ تاریک رات ختم ہوگی تو پھر وہ سویرہ ظہور ہوگا، وہ خورشید امامت غیبت کے بادلوں سے جب باہر نکلے گا تو یہ فجر ہوگی، یہ طلوع ظہور ہوگی۔ تو بس اس سے ایک مراد یہ ہے۔ اب بات وہی ہے کہ یہ فجر، یہ تمام چیزیں کہ جو اللہ کی جانب سے نوید دی جا رہی ہے، یہ اسی لیے ہے کہ وہ وعدہ الہی پورا ہوگا کہ جس کے لیے پروردگار نے انسانوں کو بھیجا، اور وہ وعدہ الہی پورا ہوگا اور انسان اپنے اس کمال کو پہنچے گا اس دنیا میں کہ جس کے لیے اللہ نے اس کو خلق کیا۔ اچھا، اس میں فرق نہیں ہوگا کہ جو موجود ہیں یا جو جا چکے ہیں، جو نظریہ الہی پر، نظریہ توحید و نبوت پر باقی رہے، اللہ ان کو دوبارہ وہ وقت وہ حکومت الہی میں زندہ رہنے کا موقع دے گا تاکہ اس کمال تک پہنچے، کمال بندگی، کمال انسانی تک پہنچیں کہ جس کے لیے اللہ نے انہیں خلق کیا۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ روایات میں اب جب اتنی بڑی نوید ہے اللہ کی طرف، اتنی بڑی خوشخبری ہے، جبکہ ہم ظاہراً دیکھیں ہم اس عصر میں زندہ ہیں، ولیال العشر کے، یہ جو تاریک زمانہ ہے، یہ جو تاریک راتیں ہیں کہ جس کے بعد ایک سورج کا طلوع ہونا ہے، خورشید امامت کو آنا ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں خود ائمہ نے ہمیں تاکید کی ہے اور نصیحت فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اپنے امام کے ظہور کی دعا کرو، کثرت سے دعا کیا کرو۔ اور یہ روایت ہے اسی طرح وَأَكْثِرُ الدُّعَاء بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّا ذَلِكَ فَرَجُكُمْ۔ عجیب جملہ کہ تم اپنے امام کے ظہور کی دعا کرو، ان کے ظہور میں جو ہے وہ اس کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرو، کیونکہ تمہارے لیے گشائش کا باعث ہے، تمہاری مشکلات کو، تمہاری مشکلات کی گرہ جو ہیں وہ ظہور سے موقوف ہیں۔ اگر تم اپنی چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلات جن میں آج زمانہ گرفتار ہے ان سے نجات پاؤ، تو اپنے مولا کے ظہور کی دعا کرو، کیونکہ یہ تمہاری مشکلات کا حل ہے۔ یہاں تک کہ وارد ہوا ہے روایات میں کہ جو اگر ہم دیکھیں عبادات الہی میں کہ جو اللہ نے جن کو قرار دیا ہے، سب سے بڑی عبادت کہ جس میں خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی شامل ہیں، درود ہے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ ایک درود بھیجو محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اتنی بڑی دعا، اتنی عظیم دعا، خود پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو تم درود بھیجو کیونکہ ہم اور ہمارے ملائکہ اس عبادت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد تاکید آتی کہ جب یہ درود ختم کرو تو پھر دعا کرو وعجل فرجہم، یعنی اس عظیم دعا میں بھی اللہ نے اپنی حجت کے ظہور کی دعا کو قرار دیا۔ ائمہ سے یہ ہم تک روایت پہنچی ہے۔ اگر ائمہ کا فرمان ہے یعنی اس کو تائید الہی حاصل ہے۔
کہ اس عبادت کے بعد جب بھی دعا عبادت کو تمام کرو تو ایک دعا اور کرو وعجل فرج۔ اب دعا ہے کیا؟ اب تھوڑا سا دعا کے مفہوم پہ بات کرتے ہیں کہ دعا یعنی کیا۔ دعا کا جو معمولاً ہمیں لغات میں جو اس کا معنی ملتا ہے یعنی مانگنا، صدا کرنا، مانگنا، یہ اس طرح سے مختلف معنی۔ لیکن اگر ہم اس میں تھوڑا تفصیل میں جائیں اور تھوڑی دقت کریں، کیا سوال ایجاد ہوتا ہے، کیا ہر مانگنا دعا ہے؟ ہر شخص سے آپ جو کچھ بھی مانگیں وہ دعا ہے؟ عربی زبان ایک فصیح زبان، ہر انداز کے ہر لحاظ کے جو ہے وہ کلمات کو قرار دیا گیا۔ ہر مانگنے کو دعا نہیں کہا گیا، دعا کی ایک خاص انداز ہے مانگنے کا۔ مثال کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کچھ مانگتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسے کسی چیز کو طلب کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، کوئی تقاضا کرتا ہے، اور وہ شخص یا اس کی بات کو پوری کر دے گا، اس کی طلب کو انجام دے دے گا، اگر نہیں دیا تو وہ شخص آگے بڑھ جائے گا۔ یہ بھی ایک مانگنا ہے۔ لیکن ایک طلب ایسی ہے، ایک تقاضا ایسا ہے کہ جس میں تڑپ ہے، جس میں شدت ہے، کہ جس میں ایک تقاضا فقط تقاضا عام نہیں ہے، ایک معمولی ایک عادی تقاضا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا تقاضا ہے کہ جیسے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ اپنی ماں سے کچھ مانگتا ہے تو کس طرح سے مانگتا ہے۔ دعا کے لیے جو احوال بیان ہوئے ہیں پروردگار سے مانگنے کے لیے، یہی بیان ہے کہ انسان اس طرح سے مانگے کہ جس میں ایک تڑپ ہو، ایک طلب ہو، تب اس کو کہیں گے دعا۔ اچھا، اب سوال ہے کہ ہر طلب کے مانگنے کو، ہر شدت کے ساتھ جو چیز مانگی جائے کیا وہ عطا دے دی جاتی؟ یہ ایک اس کی اپنی حکمت ہے۔ بعض اوقات ایک بچہ اپنی ماں سے، اپنے والدین سے کچھ طلب کرتا ہے اور بہت شدت کے ساتھ طلب کرتا ہے، کیا والدین ہر چیز بچے کو دے دیتے؟ نہیں۔ دو صورتوں میں والدین بچے کی اس خواہش کو، اس طلب کو پورا نہیں کرتے۔ پہلی صورت یہ ہے، یا تو وہ چیز جو وہ مانگ رہا ہے، جو اسے مطلوب ہے، وہ اس کے لیے نقصان دہ۔ مثلا بچہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے چاقو دے دیجیے، مجھے چھری دے دیجیے، یا کوئی ایسی چیز خطرناک کہ جس سے اس کو ضرر پہنچے، کبھی والدین اس کو نہیں دیں گے، حتیٰ تشویق بھی نہیں کریں گے کہ بچہ جو ہے وہ اس کی طلب کرے۔ لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچے کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، بچے کے فائدہ مند ہیں، لیکن اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سنبھال سکے، اس کا اہل نہیں ہے، اس میں اہلیت نہیں ہے کہ وہ چیز اس کو دی جا سکے۔ مثال کے طور پہ بچہ ضد کر رہا ہے کہ مہنگا ترین موبائل فون آپ اس کو دے دیجئے، یعنی بہت ہی محسوس مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ بعض اوقات ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہے، بہت ہی ایسی گران قیمت چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جس کی اس کی حفاظت کی صلاحیت نہیں ہے، ماں باپ نہیں دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں واپس اپنی اس مثال کو اپنی اس بات پر تطبیق کرتے ہیں کہ جب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ امام کی ظہور کی دعا کرو، تو آیا یہ کس اس میں ہے، کس زمرے میں آتی؟ حتماً یہ اس زمرے میں تو نہیں ہے کہ جس طرح سے بچے کے لیے کوئی چیز خطرناک ہو اور والدین نہ دیں، حتماً اس زمرے میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تاکید کی جا رہی ہے کہ امام کی ظہور کی دعا کرو، تو بس حتماً یہ اس زمرے میں نہیں آتی، لیکن دوسری کیٹیگری میں آتی۔ کس میں؟ اگر تم کسی چیز کی طلب کر رہے ہو، کسی چیز کو مانگ رہے ہو، کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہو، تو سب سے پہلے اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا کرو۔ بالکل اسی بچے کی طرح کہ تم ایک گران قیمت چیز مانگ تو رہے ہو، ایک قیمتی چیز کا تقاضا تو کر رہے ہو، کیا تمہارے اندر اس کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے؟ تو بس اب ہم پہ یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہم اپنے امام کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے؟ اسی صلاحیت کے ایجاد کرنے کا نام ہے ذمہ داری، کہ جب یہ صلاحیتیں ہم اپنے اندر ایجاد کریں گے تو اسی کو کہا جائے گا ذمہ دار ہوں۔ یعنی اگر اللہ کی جانب سے ایک حق ہم کو مل رہا ہے تو ہم پر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اگر ایک نعمت عطا کر رہا ہے تو اس نعمت کی اس کو سنبھالنے کے لیے، اس سے مستفید ہونے کے لیے ہم پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہی ذمہ داریوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جو روایات میں بیان ہوا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ انتظار کے مفہوم کو اگر ایک تھوڑا سا اور واضح کرنے کی کوشش کریں آپ کے سامنے، کہ اگر دیکھیں کہ انتظار کہتے کسے ہیں، واقعاً ہمارے لیے بہت اہم ہے
کہ ہم انتظار کے مفہوم کو سمجھیں. ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم الفاظ کو تو سنتے ہیں لیکن ان کے مفہوم کی حقیقت سے اکثر ناآشنا ہوتے ہیں. ایک لفظ کو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے حقیقی معنی سے ہم بے خبر ہیں. جب اس کے حقیقی معنی سے بے خبر ہیں تو وہ ہمارے علم میں اس طرح سے اضافہ نہیں کرتا کہ جو اس کا حق ہے، کیونکہ وہ علم ہم تک منتقل نہیں ہو رہا. انتظار کو مساوی قرار دیا گیا ہے اضطراب سے. جہاں انتظار ہوگا وہاں اضطراب ہوگا. مثال پیش کروں آپ کے سامنے. آپ میں سے ہر شخص نے اپنے گھر میں کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی کو مہمان بلایا ہوگا. نہیں بلایا تو امتحان کیجیے اپنے گھر کسی کو مہمان بلائیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دعوت دی ہو اور کسی کے منتظر ہوں اور آپ میں اضطراب موجود ہے. اب اضطراب کی شدت ہے. بعض اوقات اضطراب شدید ہے، بعض اوقات شدید نہیں. اضطراب کی کیفیت بہت ہی معمولی سی ہے. یہ منحصر ہے اس شخصیت پہ کہ جس کو آپ نے بلایا ہے. ایک دفعہ آپ بلاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے یہاں کوئی آنے والا مہمان ہے. ایک مثال دوں، ایک جوان کی جس کی ابھی نہیں شادی ہونے والی، اس کے وہ ہونے والے سسرال، جو ہونے والا سسرال ہے وہ مہمان ہے. اب آپ دیکھیں گے اس جوان کی کیفیت. مثال جوانوں کی دے رہا ہوں کیونکہ میرے مخاطب جو ہیں وہ جوان، میرے مخاطب جوان، یا وہ جوان کی جس نے اپنے باس کو دعوت دی. کیوں؟ کیونکہ باس کو جب دعوت دی ہے تو باس کی خاطر بھی ویسی ہونی چاہیے، اس کے لیے اہتمام بھی ویسی ہونی چاہیے، اس کے لیے آمادگی بھی ویسی ہونی چاہیے. تو یہ جب آپ کسی کے منتظر ہوں گے اور وہ شخصیت آپ کی نگاہوں میں محبوب ہوگی تو اس کے آنے کے آپ انتظار میں اضطراب کی کیفیت پائی جائے گی. اور وہ اضطراب آمادگی کی صورت میں ظاہر ہو. اضطراب یہ مطلب نہیں کہ آپ مضطر ہیں اور آپ کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں اور بیٹھے. نہیں، اضطراب یعنی آمادگی کے لیے انسان چیزوں کو مہیا کرے گا کہ میں نے جس کو دعوت پہ بلایا ہے، جسے دعوت دی ہے، میری محفل، میری مجلس اس کے شایان شان. یہ اضطراب انسان میں پایا جاتا ہے. تو بس اگر ہم امام کے منتظر ہیں اور امام کے ظہور کے متقاضی ہیں تو ہمارے اندر یہ اضطراب موجود ہونا چاہیے. اب اللہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی منتظر ہیں اور تم بھی ہم تمہارے ساتھ منتظر ہیں. فانتظروا، انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں ہیں. اور ایک طرف امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی صفات میں سے ایک صفت خود منتظر بھی ہے اور منتظر بھی ہے. امام منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں. یعنی امام وہ ہیں کہ جن کا انتظار ہو رہا ہے، یعنی منتظر اور منتظر بھی ہیں کہ جو خود انتظار کر رہے ہیں. تو گویا اللہ، اس کی حجت اور اس کے بندے ایک صفت کے حامل ہیں. یعنی یہ ایک صفت ہے جو ان تینوں میں مشترک ہے. لیکن فرق ہے، یہ گمان نہ ہو کہ سب میں یہ صفت ایک سی پائی جاتی. نہیں، کہ اللہ میں وہ جو منتظر کی صفت ہے وہ اپنی جگہ، اس کی حجت بھی اپنی جگہ، لیکن وہی بندوں میں عطا ہو. وہ جب اللہ نے یہ صفت، اپنی صفت اپنے بندوں کے درمیان قرار دی ہے تو حتماً کوئی ذمہ داریاں بھی رکھی ہوں. یہ وہ حق ہے جو پروردگار نے عطا کیا ہے، تو اس کے مقابلے میں انسان پر کچھ فرائض بھی آتے ہیں. بس اگر ہم ان فرائض کی طرف آئیں کہ جن کو دعاؤں میں اور مختلف زیارات میں بیان ہوا ہے، اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو ہمارے لیے واضح ہوگا کہ ایک مومن کی ذمہ داریاں کیا ہیں. کہ جب یہ اتنی بڑی نعمت اگر اللہ نے اس کو دی ہے، عطا ہوئی ہیں نعمتیں، تو حتماً اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی. دعا عہد کے کچھ جملات سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دعا عہد میں ایک مقام پر انسان آتا ہے جب درود و سلام کے بعد پھر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب دعا عہد پڑھو ہر روز، کہا جاتا ہے کہ جس نے 40 دن تک خلوص نیت کے ساتھ دعا عہد پڑھی تو وہ امام کے اصحاب میں شامل ہے. اگر زندہ ہے تو امام، اگر مر چکا ہے تو بھی اس کو رجعت ہوگی اور وہ امام کے اصحاب ان کے اعوان میں اس کا شمار ہوگا. تو دعا میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان خود کہتا ہے، دعا پڑھنے والا کہتے ہیں اللہم انی اجدد فی صبیحتی یوم ھذا وما عشت من ایامی عقدا وعقدا وبیعتا له فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا. پروردگار، میں تیرے سامنے
تجدید بیعت کرتا ہوں، اس عہد کا کہ جو میں نے تجھ سے کیا ہے، وہ بیعت جو میری گردن میں ہے اور وہ جو وعدہ میں نے تجھ سے کیا ہے، میں اس کا ایک دفعہ پھر تیرے سامنے تجدید عہد کرتا ہوں، تجدید بیعت کرتا ہوں اس صبح میں کہ میری زندگی اسی بیعت میں گزرے گی۔ اب جب انسان اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے تو کیا وہ متذکر نہیں ہو رہا اس بات کی جانب کہ اگر وہ اس بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ میں تجدید بیعت کرتا ہوں، تو بس اس پر یہ ذمہ داری آ گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ دیکھو تم جو چاہے انجام دو، اے حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ جو چاہیں انجام دیں، جو چاہیں جیسا چاہیں فعل انجام دیں، بس اللہ، اس کا رسول اور مؤمنین ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی انسان جو کچھ بھی، فرق نہیں ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، منافق ہو، جو کچھ بھی انجام دے رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے، اور نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول کے سامنے اور مومنین کے سامنے۔ وہ مومنین کون ہیں؟ حجت الہی، ائمہ معصومین علیہ السلام۔ بس ہم شب و روز جو کام بھی انجام دے رہے ہیں، یعنی آنکھ کھلنے کے بعد سے لے کے صبح کے اور آنکھ بند ہونے تک ہمارا جو بھی عمل ہے وہ ہمارے امام معصوم کے سامنے، جس طرح سے اللہ کے سامنے اسی طرح امام معصوم کے سامنے۔ اور روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب ہم ہر جمعرات کو، ہر پنجشنبے، ہر شب جمعہ مومنین کے اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات امام جب وہ نامہ اعمال دیکھتے ہیں تو مسکرا اٹھتے ہیں، لیکن جب امام بعض اوقات نامہ اعمال دیکھتے ہیں مومنین کا، مجھ جیسے شخص کا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو۔ کتنا عجیب ہے کہ ایک مومن کہ جو کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، جو دعا کر رہا ہے اور امام کے منتظرین میں سے ہونے کا اس کو اعلان کر رہا ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے ہیں کہ جو امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے نامہ اعمال کو دیکھ کے امام کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں ہمیں جب یہ نعمت اللہ کی جانب سے عطا ہوئی ہے تو ظاہراً یہ بیان ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں کہ مومنین پہ، خاص طور پر وہ لوگ جو ائمہ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ان پر خاص طور پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم طول تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے اگر کہیں کسی مقام سے دستبردار ہوئے ہیں یا اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جس کا اللہ نے ان کو حقدار بنایا ہے، اس میں ایک بڑی ذمہ داری مومنین کا، ان کے چاہنے والوں کا، ان کا ساتھ نہ دینا۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ کسی نے سوال کیا، امام گزر رہے ہیں کہیں سے، اور سوال کرنے والا امام سے سوال کرتا ہے کہ یبن رسول اللہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں اقتدار کی رسہ کشی میں مشغول ہے، اور امام کو، اہل بیت ائمہ علیہ السلام کو ظاہراً کچھ تھوڑا آرام ہے اور سکون، وہ مشکلات کی ظاہراً امام کے شاگرد بہت زیادہ، امام کا مکتب چل رہا ہے، مکتب جعفریہ اور مکتب باقریہ اپنے عروج پر ہے، تو کسی نے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے، آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں؟ تو امام وہاں سے ایک ریوڑ گزر رہا تھا کچھ بھیڑوں کا، تو امام نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ دینے والوں کی تعداد اس ریوڑ کے برابر بھی ہوتی تو ہم قیام کرتے۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ جب میں ان بھیڑوں کو گنا ہے تو ان کی تعداد 17 تھی، یعنی ظاہراً امام کے پاس 17 چاہنے والے جیسے امام چاہتے ہیں وہ نہیں تھے، دعوے دار بہت تھے، لیکن امام کے چاہنے والے ویسے کہ جو کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں وہ نہیں تھے، بہت کم۔ جبھی امام ائمہ نے یہ وقت لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام کاظم علیہ السلام کو جس زندان میں رکھا اور جہاں پر آپ کی شہادت ہوئی، اس کے اعتراف میں شیعوں کی آبادی تھی، لیکن امام اس زندان میں دنیا سے چلے گئے۔ عجیب، اگر واقعی یہ صحیح ہے، وہ لمحہ فکریہ ہے کہ تشیعوں کی آبادی ہے اعتراف میں اور ان کا امام جو ہے وہ زندان میں، یعنی شیعوں کا اپنی ذمہ داریاں انجام نہ دینا باعث بنا کہ ائمہ اس مقام سے، ظاہری مقام، ظاہری حکومت جو اللہ کی جانب سے انہیں عطا ہوئی، اس سے وہ دور رہے۔ بس
یہی ذمہ داری آج بھی مومنین کے اوپر آتی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھانا ہے۔ اگر ہم ذمہ داریوں کو دیکھیں کہ جس طرح سے بیان ہوئی ہوں گے مختصر انداز میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فکری اور اعتقادی صورتحال کیا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے آپ کو فکری اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے خود کو مضبوط کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اور ہمارے ارادے میں لغزش نہ ہو تو ہمارے فکر میں، ہمارے اعتقاد میں مضبوطی ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے ائمہ علیہ السلام نے بہت ہی تاکید کی اور اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اگر چاہے کہ اپنی فکر کو، اپنے اعتقاد کو مضبوط کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفت امام حاصل کرے۔ معرفت امام پہلا مرحلہ ہے۔ ہمیں پہلے مرحلے میں اپنی معرفت کو اس قابل بنانا ہے، اس مرتبے پہ پہنچانا ہے کہ جو مطلوب ہے، جو ائمہ ہم سے چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کی اتنی تاکید کی گئی ہے اور یہ دعا خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ امام کی غیبت میں پڑھی جائے اور نماز کے بعد پڑھی جائے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ اور نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے، اور وہ جو نماز ہی نہ پڑھے تو وہ دعا سے بھی محروم، ظاہر سی بات ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس طرح سے دعا کرو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اے پروردگار مجھے اپنے نفس کی اپنی مجھے پہچان عطا کر، اپنی شناخت عطا کر، اور اگر تو نے مجھے اپنی شناخت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک۔ اے پروردگار تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا کر کہ اگر میں نے تیرے نبی کی معرفت عطا حاصل نہیں ہوئی، تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کی معرفت سے غافل ہوں۔ یعنی یہ وہ سلسلہ ہے، پھر آخر میں بیان ہوتا ہے فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَن دِينِي، کہ اگر میں تیرے حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکوں تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، دین سے دور ہو جاؤں گا۔ یعنی سلسلہ معارف ہے، توحید پر متوقف ہے یہ تمام مراحل۔ یعنی دین پر باقی رہنا متوقف اور منحصر ہے امام کی حجت کی معرفت پر، اور امام کی معرفت منحصر ہے نبی کی معرفت پر، اور نبی کی معرفت منحصر ہے توحید پر۔ یعنی یہ سلسلہ توحیدی ہے کہ جو ہمیں امام سے توحید تک پہنچا رہا ہے اور توحید سے امام تک پہنچا رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو واقعاً سقیفہ میں اور اللہ کی جانب سے بنائے گئے خلیفہ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جہاں پر توحید کے بغیر، نبوت کے بغیر امامت کو لیا جاتا ہے، وہ امام وہ ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ بناتے ہیں، جن کو لوگوں نے بنایا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے امام نہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے امام وہی ہیں کہ جہاں پر نبوت ہے، جن کو نبوت سے لیا گیا ہے اور توحید سے لیا گیا ہے۔ بس اب یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر ان معارف کو ایجاد کرے، توحید سے خود کو آشنا کرے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید سے اپنے آپ کو آشنا کریں کہ جب ہم توحید کو پہچانیں گے تو ہم نبوت ہماری سمجھ میں آئے گی، اور جب نبوت سمجھ میں آئے گی، وہ ضرورت دین جب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کے جو کہ وحدہ لا شریک ہے، جو عبادت کے قابل ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، تو لازم آئے گا کہ اللہ کوئی ہادی بھیجے کہ جس کی ہدایت میں لوگ اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے بعد امامت کا یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ ہدایت کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ جبھی تو قرآن کریم میں ارشاد ہوا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ان کی اطاعت کے ذریعے انسان اس مرحلے پہ پہنچ سکتا ہے۔ اور زیارت میں کیا خوب جملہ بیان ہوا ہے، المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ، کہ اہل بیت نے کہ جو جس چیز کا امر کیا ہے وہی معروف ہے، اور جس چیز سے روکا ہے وہی منکر ہے۔ تو بس ہمیں ان کی اتباع کرنی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے شب و روز میں جو کچھ بھی ہم انجام دے رہے ہیں وہ کس طرح سے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے شہید صدر کا کہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ جب ہم اللہ پر ایمان لیا ہے، اس کے رسول پر ایمان لیا ہے، اور اس کی کتاب پر ہم ایمان لیا ہے،
تو ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اپنے افعال کو دیکھیں جو کہ اس کی رضا کے مطابق ہونے چاہیے. ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم دیکھیں ہم جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں وہ ان کی رضا کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلا مرحلہ ہے معرفت امام کا، کہ ہمیں معرفت امام حاصل کرنا چاہیے. جس طرح سے اب معرفت ہے کیا، صرف ایک زیارت کی چھوٹے سے جملے سے استفادہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں. امام رضا علیہ السلام کی جب زیارت پہ ہم جاتے ہیں اور زیارت نامہ کھول کے پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جگہ کی روایت بیان ہوئی ہے کہ وہ شخص جو امام رضا فرماتے ہیں کہ جو میری اس مشہد اس شہر میں مرو میں میری زیارت کرے، جو بھی اس شہر جہاں امام کی مرقد ہے وہاں پر میری زیارت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے، مگر اس شرط سے کہ وہ ہماری معرفت رکھتا. مفہوم ہے روایت، اگر وہ ہماری معرفت رکھتا ہے تو اس پر جنت واجب ہے. تو پھر بتایا کہ معرفت یعنی کیا، یعنی اگر وہ ہمیں واجب الاطاعت سمجھتا ہے، یعنی اس کے ہر فعل میں اگر ہم کو اس نے مد نظر رکھا ہے تو یعنی اس کو ہماری معرفت حاصل، یعنی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا. اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کرے گا اور آئندہ نہ کرنے کی قسم کھائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں دوسرا مرحلہ کردار سازی کا، کردار سازی بہت ضروری ہے عصر غیبت میں، کہ جب تک ہم اپنے کردار کو نہیں سنواریں گے، اس طرح سے کردار نہیں ہوں گے کہ جو کہ مطلوب الہی ہیں، مطلوب ائمہ ہیں، مطلوب نبی اور رسول ہیں، اس وقت تک ہم امام کے سچے منتظرین میں شامل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے چیدہ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے گناہوں سے دوری. ایک حدیث ہے رسول اللہ کی کہ آپ فرماتے ہیں، آپ اپنے اصحاب کے درمیان ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ایمان کے 10 درجے فرض کرو تو آج اگر تم میں سے کوئی ایک درجہ حاصل کرنے سے رہ جائے تو گمراہی میں. اصحاب سے رسول اللہ فرماتے اگر کوئی ایک درجہ حاصل کرنے سے رہ جائے تو وہ گویا گمراہی میں. پھر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ لوگ، اس زمانے کے لوگ اگر ان 10 درجوں میں سے کسی ایک درجے کو حاصل کر لیں تو گویا وہ ہدایت پا گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا پرآشوب زمانہ ہوگا، اتنا خطرناک زمانہ ہوگا کہ جس میں ایمان کو محفوظ رکھنا ایک بہت مشکل کام ہے. یعنی آج کے زمانے میں ہم جہاں نگاہ اٹھاتے ہیں گناہ آشکار، اور مصیبت یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. یہ وہی زمانہ ہے کہ جس میں معروف اور منکر کی جگہ بدل گئی یا بدل دی گئی ہے، کہ معروف منکر ہو گیا اور منکر معروف ہو گیا. یعنی لوگ گناہوں کو فخر سمجھ کے انجام دے رہے ہیں اور اچھے کاموں کو شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کے انجام دیتے ہیں. اگر انجام دیتے ہیں تو اس زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں. اگر ہم اس کو انفرادی ذمہ داریوں میں دیکھیں، اگر ایک منتظر کو انفرادی اعتبار سے دیکھیں، اسی طرح حصول علم ایک منتظر کی ذمہ داری، آج کے جوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے جو اس کے لیے مفید ہو، جو اس کے دین کے لیے مفید ہو، جو اس کو اس انتظار کی راہ میں آگے بڑھائے. ایسا نہ ہو کہ اس کو منتظرین امام زمانہ کی سب سے باہر لے جائے. نہیں، وہ علم حاصل کرے. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ صرف قرآن و حدیث کا ہی علم ہو، نہیں، ہر وہ علم جو کہ وہ حاصل کر رہا ہے اگر قربتاً اللہ کی نیت سے اپنے امام کی نصرت کے لیے یہ علم حاصل کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے نور قرار پائے گا. اور جب یہ نور اس کو حاصل ہوگا اس علم کے ساتھ تو پھر عقلیں رشد کرے گی، فکر رشد کرے گی، اعتقاد مضبوط ہوں گے. اور اس کے ایک بات اور جو ائمہ نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اور روایات میں ہمیں ملتا ہے، ائمہ علیہ السلام بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں عصر غیبت میں، وہ یہ ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اس عصر غیبت میں گناہوں سے بچنے کے لیے جو ایک اہم ترین عمل ہے وہ کہ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں. یہ وہ زمانہ آئے گا کہ ایک روایت ہے کہ لوگ فاحشات، فحش، گالیاں عام دی جائیں گی. یعنی ابتدائے کلام اور انتہائی کلام جو ہے وہ فحش سے اور گالی سے ہوگا، جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. بالاخص ہر جگہ اب تو کوئی قید نہ رہی، بلکہ اب تو حالت یہ ہے
اب تری یہاں تک پہنچ گئی ہے، مشکل یہ آ گئی ہے کہ لوگ انگلش میں گالی دینے کو فخر سمجھتے ہیں. یعنی تکیہ کلام ہو گیا ہے گالی، جو آپ یعنی سنتے چلے آ رہے ہیں. ہم کہیں بھی ہوں، جو دیتے ہیں ان کے لیے تو ہے، لیکن جن کی زبان نہیں ہے وہ فخر میں افتخار کر رہے ہیں اس بات پہ کہ بھئی ہم اس زبان میں بھی گالی دینے ہیں. دوسرا ایک جو اہم ترین نقطہ ہے، جو ذمہ داری میں سے ہے ایک منتظر کی، یہ ہے کہ رزق حلال. آج کے زمانے میں رزق حلال کی تلاش واقع نہیں سکتا ہوں، لیکن یہ منتظر کی ذمہ داری کہ جب رزق حلال انسان کے وجود کا حصہ بنے گا تو بس وہ اپنا اثر رکھے. اور وہ ان سب چیز یعنی یہ مقدمہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. اگر رزق حلال انسان حاصل کر رہا ہے اور اپنے خانوادے کو اس سے ان کی پرورش کر رہا ہے تو حتماً وہ ان گناہوں سے بچے. یہ انفرادی امور تھے. اب اجتماعی امور کو جلدی سے بیان کر کے آپ کے سامنے آپ کی زحمتوں کو تمام کریں کہ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں. اجتماعی ذمہ داریوں میں خود جب یہ ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں تو اس میں سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری بیان کی گئی کہ اجتماع میں اگر معاشرے میں کسی معاشرتی اعتبار سے دیکھیں، ہم پورے معاشرے کو ملوث خاطر رکھیں تو اس میں جو اہم کردار ہے علماء. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جو کچھ علماء سے سنا وہی بیان کر رہا ہوں کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو علم ان کو اللہ کی جانب سے نور کی صورت میں حاصل ہوا ہے اس سے استفادہ کریں. کس طرح سے استفادہ کریں کہ اپنے علم کا اظہار کریں. کہ علماء کے لیے کی ذمہ داریوں میں سے بیان ہوا ہے کہ جب زمانے میں بدعتیں بڑھنے لگیں تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کریں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ برائی کو دیکھیں تو نصیحت کریں، واعظ کریں، نصیحت کریں، لیکن حسنہ، نصیحت حسنہ، یہ ذمہ داری. اور پھر معاشرے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ائمہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے، واعظ و نصیحت کرے، تو لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی واعظ و نصیحت کو سنیں. عمل کرنا ان کا اپنا اختیار. لیکن آج تو مرحلہ یہاں پہنچ چکا ہے، نوبت یہاں آ چکی ہے کہ لوگ واعظ و نصیحت سننے کو تیار نہیں. کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی مجلس بڑی درسی مجلس ہوتی ہے. تو بہرحال اس کے بعد جوانوں کی ذمہ داریاں آتی. جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود تزکیہ نفس کریں. پھر یہ پلٹتا ہے وہی انفرادی امور ذمہ داریوں پہ. تزکیہ نفس کرنے کے بعد وہ جو اجتماعی امور ہیں اس میں شرکت کریں. یعنی وہ جوان کہ جس نے اپنے آپ کو علم الہی سے، نور الہی سے آراستہ کیا ہے، تزکیہ نفس کیا ہے، اپنے کردار کی، اس نے اپنے کردار کو کردار سازی کی اور کردار تشکیل دی ہے، تو اب وہ جب معاشرے میں جائے گا تو اس کا وہ کردار، اس کا وہ وجود اثر رکھے. جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے اجتماعی امور میں اپنے آپ کو علیحدہ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو دور نہ کر لیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ کھیل و کود اور تفریح کا میدان ہو یا علم کا میدان ہو، سیاسی میدان ہو، مذہبی میدان ہو، مذہبی رسومات، مجالس اعضاء، محافل، یہ تمام چیزوں میں نوجوانوں کی ذمہ داری کہ وہ آگے رہیں. ان تمام امور کو انجام دینے کے بعد کہ جب آپ نے مقدمات اپنے اندر ایجاد کیے ہیں، اس کے بعد جوانوں کی ذمہ داری ہیں. خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ خواتین کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ اپنی عفت اور اپنی حیا کی پاسداری کریں، اپنے پردے کا تحفظ کریں، جو کہ آج کے زمانے میں ایک مشکل ترین مرحلہ بن چکا. ایک مشکل ترین مرحلہ آج کے زمانے میں ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بے حیائی، کہ جس کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، جس کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا. اگر ہم روایات دیکھتے ہیں تو اس قدر سخت روایات ہیں کہ پروردگار نے اس قدر سخت عذاب رکھا ہے ان پر کہ جو کہ بے حیا، نہ کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، رسول کی رسالت کا اقرار کرے، ائمہ کی ولایت کا اقرار کرے اور وہ بے پردہ ہو. یہ بہت ہی عجیب دو تضاد ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو بس مومنات جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس عصر غیبت میں کہ وہ اپنی حیا کی، اپنے عفاف کی، اپنے پردے کی پاسداری کریں اور نئی نسل کی ان کی پرورش کریں. ایک ایسی نسل کو پروان چڑھائیں جو کہ امام کے ظہور میں ان کے مددگار، ان کے عوان میں شامل. اسی طرح اہل ثروت کی ذمہ داری، اہل ثروت کی جن کو اللہ نے مال و ثروت عطا کی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے ان کے پاس، کہ جس کو انہیں
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے اللہ نے دیے کہ تم اپنے لیے خرچ کرو، ہم نے تمہیں دیے، لیکن اس کے علاوہ وہ ضروریات کہ جو کہ دین کے استحکام کے لیے ہے، جو دینی امور کے لیے ہے، جو دینی امور کو ان کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں ضروری ہے کہ اہل ثروت اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس کے بعد یہ آخری جملہ دعا عہد کے جملے سے آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کروں کہ ارشاد ہوا ہے اللہم اجعلنی من انصارہ وعوانے والضابین عنہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ۔ یہ آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام کہ دعا عہد میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دعا مانگو کہ پروردگار مجھے اپنی حجت کے مددگاروں میں شمار کر، مجھے ان کے آوان و انصار میں شمار کر، اور مجھے ان کا دفاع کرنے والا قرار دے۔ والذابین عنہ یعنی میں اپنے امام کا دفاع کروں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آیا امام ہمارے دفاع کی محتاج ہیں؟ اور یہ اس وقت یہ دعا تعلیم ہی اس زمانے غیبت کے لیے دی جا رہی ہے، امام تو غائب ہیں، اب امام کا دفاع کیسا کرنا؟ یعنی اپنی فکر سے، اپنے عمل سے، اپنے علم سے امام کا دفاع کرو۔ وہ انحرافات جو معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں تم کو کھڑے ہونا ہے، تمہیں اپنے امام کا دفاع کرنا ہے، اس مکتب کا دفاع کرنا ہے، تمہیں اپنے عمل سے اپنے امام کا دفاع کرنا ہے۔ اور والمسارعین الیہ بقضاء حوائجہ، اور میں جلدی کرنے والا بنوں اپنے امام کی خواہشات کو پورا کرنے والا، یعنی جو میرے امام کی حاجات ہیں ان کو انجام دینے والوں میں جلدی کرنے والا ہوں۔ امام کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ امام کی اس وقت سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ امام ظہور کریں، امام ظہور کریں اور اپنے جد کے قاتلوں کا بدلہ لیں۔ امام جب ظہور کریں گے تو کیا سزا دیں گے؟ ایا یا اہل العالم انی جدی الحسین قتلوہ عطشانا وترکوہ عریانا۔ امام کا جو خطاب ہوگا، امام کی جو صدا ہوگی یہی ہوگی، امام حسین سے اپنا تعارف کروائیں گے۔ تو بس اگر امام کی جو سب سے بڑی حاجت اور ان کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ امام کا ظہور نزدیک ہو، اور ہمارے گناہ امام کے ظہور میں آڑے آتے ہیں، یعنی باعث بن دیں گے امام کے ظہور میں تاخیر۔ تو بس ہمیں ان اعمال کو ترک کرنا ہے کہ جو امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک آیت ہے قرآن کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ دیکھو تم سے جس قدر تمہاری توان میں ہو، جس قدر تم سے ممکن ہو، دشمن کے مقابلے میں خود کو تیار کرو۔ بس یہ آخری قرآن کی آیت اور آپ کی رحمت تمام کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو دشمن کے مقابلے میں تم سے جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے من قوت یعنی قوت بازو، جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو کرو۔ اب اس سے مراد قوت بازو سے مراد فقط بازو نہیں، یعنی جو بھی اسباب اور وسائل قدرت ہیں ان کو جمع کرو۔ اور روایت میں بیان یعنی جو آیت میں لفظ ہے وہ رباط الخیل، یعنی اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، یعنی وہی اپنے وسائل جنگ کے اسباب کو تیار رکھو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ ترحبون به عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم ان کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ یعنی ٹھیک ہے تمہارا ایمان، تمہارا کردار، تمہارا علم بہت ضروری ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن فقط دعائیں کرنے سے امام کے ظہور میں تعجیل نہیں ہوگی۔ تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے امام کی نصرت کے لیے۔ اگر خود نہیں کر سکتے کہ جو کر رہے ہیں ان کا ساتھ دو، تم نہیں کر سکتے، تم میں توان نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں تشیع ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ کیا ہر جگہ مومنین کے لیے یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے لیے یہ شرائط مہیا کر سکے، یعنی اپنے آپ کو امام کے لیے جنگی عنوان سے تیار کر سکے؟ نہیں۔ جہاں ہے، اگر جمہوریہ اسلامی ایران میں اگر آج امام کے نام پہ یہ حکومت قائم ہے اور منتظرین، یہ سچے منتظرین جو امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں اور خود کو آمادہ کر رہے ہیں امام کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کی حمایت کریں، ہر اعتبار سے، فکری اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، جس اعتبار سے ممکن ہو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی امام کے
سچے منتظرین میں ہو تو ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کی اس آیت پہ عمل کریں، اور اس دعا کے ساتھ اپنے ان عرائض کو اختتام پہنچاتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے حجت کے سچے منتظرین میں شمار فرما۔ پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔